یسوع مسیح کی جو صلیب ہے وہ ہمیں خدا سے بھی جوڑتی ہے اور انسان سے بھی جوڑتی ہے. یہ ہمیں ہاریزونٹلی بھی جوڑتی ہے اور ورٹیکلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جوڑتی ہے. یہ پوائنٹ کرتی ہے زمین سے آسمان کی طرف، جہاں پر خدا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملاپ کرتا ہے، ہماری خدا کے ساتھ جو ہے وہ شراکت ہو جاتی ہے مسیح یسوع کے وسیلے سے. اور پھر یہ ایسے بازو پھیلائے ہیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہماری کیا ہو رہی ہے؟ شراکت ہو رہی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم کمیونین میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم فیلوشپ میں ہیں. تو صلیب جو ہے یہ جوڑتی ہے انسان کو خدا کے ساتھ اور انسان کو انسان کے ساتھ. اسی لیے مسیح یسوع میں خدا نے انسان کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ میل ملاپ کر لیا ہے. اور پھر صلیب کے اوپر اس نے دشمنی کو مٹا دیا ہے جو جیو اور جنٹائل کے درمیان ہے، اور ڈویژن کو جو ہے وہ ختم کر کے ان دونوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ ایک کر دیا ہے جو پہلے دشمن تھے. سو مسیح یسوع جو ہے اس کا کفارہ، اس کی قربانی میل ملاپ کی قربانی ہے جو ہمیں خدا سے بھی ملاتی ہے اور انسان سے بھی ملاتی ہے. کرنتھس کی کلیسیا میں روحانی نعمتیں جو ہے وہ کثرت سے ہمیں نظر آتی ہیں. ہر کوئی اپنی روحانی نعمت کو لے کر شیہی مار رہا ہے، پراؤڈ کر رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی ہی زندگی کی طرف دیکھ رہا ہے. ایسے میں اور پالوس کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی. سو اس بات کا جو سورس ہے وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، اور یہ اس کی جو اتھارٹی ہے، اپسٹولک اتھارٹی ہے، اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کے انجیل کا سورس کوئی شخص، کوئی دوسرا رسول نہیں بلکہ خداوند یسوع المسیح خود ہے. اور یہ اینٹی پاولزم جو ہیرسی ہے اس کے اگینسٹ ایک مضبوط دلیل ہے کہ پالوس نے جو کلام تھا، جو انجیل تھی، وہ دوسرے انسانوں یا رسولوں سے نہیں سیکھی تھی، بلکہ اس کا سورس جو تھا وہ کون تھا؟ یسوع مسیح خود تھا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے اسے کس سے پہنچی ہے؟ خداوند سے، یسوع مسیح سے. پالوس کو ڈائریکٹ اس کا مکاشفہ ہوا ہے، اور خداوند یسوع نے اسے یہ بات پہنچائی ہے جو آگے وہ چرچ کو پہنچا رہا ہے. پالوس اپنی بات میں وزن پیدا کرتا ہے، اس میں ویٹ کو ایڈ کرتا ہے، اور وہ ویٹ جو ہے وہ ہیونلی ویٹ ہے. کہ یہ بات اسے کس سے پہنچی ہے؟ خداوند سے پہنچی ہے. اس بات کو لائٹلی نہ لیا جائے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سورس کون ہے؟ خدا خود ہے. اسی لیے وہ 14 چیپٹر میں پہلے کرنتھیوں کے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ باتیں جان لے کہ جو میں لکھتا ہوں وہ خدا کے کیا ہے؟ حکم ہے، حکم ہے. چرچ کے اندر ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اسپرچل سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ خدا کے قریب سمجھتے تھے. اور اگر وہ خدا کے قریب ہیں، اسپرچل ہیں، تو یہ جان لیں کہ انہیں خدا کی باتوں کو آنر دینا ہے، انہیں خدا کی باتوں کو قبول کرنا ہے. اس لیے وہ اپنی بات میں ویٹ کو ایڈ کرتا ہے، اور وہ ویٹ یہ ہے کہ یہ بات اسے خداوند نے، یسوع نے پہنچائی ہے. جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑ کے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے.
اب ٹوٹنے تو ہمارے بدن چاہیے تھے، لیکن خدا کا بدن ٹوٹا تاکہ ہمارے بدن جڑ جائیں، ہم جو ہیں جو جڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائے، ہولنس کو پائیں، سلامتی کو پائیں، صحت کو پائیں، تندرستی کو پائیں، شفا کو پائیں، بقا کو پائیں۔ تو ٹیبل فیلوشپ میں وہ بتاتا ہے کہ خداوند نے روٹی لے کر شکر کی تھی اور توڑ کر اس نے کہا تھا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اب چرچ چونکہ ایک ہی روٹی میں شامل ہوا ہے اس لیے وہ ایک بدن بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بدن بھی ہے۔ اور پھر اس نے پیالہ بھی لیا اور کھانے کے بعد اس نے کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ اب عہد جب بھی باندھا جاتا تھا تو خون کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ کس کے ساتھ باندھا جاتا تھا؟ خون کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ چنانچہ ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں اس کے 15ویں باب میں، اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا ابراہیم سے کلام کرتا ہے کہ خدا اسے اولاد بخشے گا، بلکہ بکثرت بخشے گا، حتیٰ کہ اس کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ وہ سمندر کی ریت کی مانند ہوں گے، وہ آسمان کے تاروں کی مانند ہوں گے۔ اور خدا ابراہیم کے ساتھ عہد باندھتا ہے، اور 15واں باب پیدائش کا اس کی 9 سے 21 آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور 1 عمری ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے ٹکڑے کیا، ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابرام ان کو پھنکاتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابرام سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا۔ اور پھر لکھا ہے اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ جب سورج ڈوبا اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، ایک جلتی مشال ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا، فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کینیوں، کنزیوں اور قدمونیوں، ہتیوں، فرزیوں، رفائم اور اموریوں اور فنانیوں اور جرجاسیوں، یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں جب عہد باندھا جاتا تھا، جسے عہد کاٹنا بھی کہتے تھے، تو جانوروں کو ٹکڑے کیا جاتا تھا، اور ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے دونوں پارٹیز گزرتی تھی، اور جب دونوں پارٹیز ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرتی تھی تو اس بات کو ظاہر کیا جاتا تھا کہ جو بھی اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو توڑے گا اس کے یوں ہی ٹکڑے کیے جائیں گے، اس کے یوں ہی ٹکڑے کیے جائیں گے۔ اب جب تاریکی چھا جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو ابراہیم دیکھتا ہے کہ ایک مشعل جو ہے وہ ان ٹکڑوں میں سے ہو کر گزرتی ہے، اور خدا عہد باندھتا ہے کہ یہ ملک میں تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا۔ یہ بڑا انوکھا واقعہ تھا، خدا خود ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے، ابراہیم نہیں گزرتا۔ تو نظر آتا ہے کہ یہ عہد جو ہے یہ یک طرفہ ہے، انکنڈیشنل ہے۔ ایک تو کیا ہے؟
یک طرفہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ انکنڈیشنل ہے. اور خدا وہاں کے جو رواج تھا، رسم تھا، لا تھا، اس کے مطابق ابراہیم کو انکریج کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے اس کے ساتھ عہد باندھتا ہے. اور عہد کیسا ہے کہ جو بھی اس عہد کو توڑے گا اس کے کیا ہوں گے؟ ٹکڑے ہوں گے. اور گزرتا ٹکڑوں میں سے کون ہے؟ ابراہیم نہیں، خدا. اب خدا مر نہیں سکتا، خدا مر، لیکن یہ اسکٹون تھا، یہ آنے والے وقت کی تصویر تھی جس میں خدا واقعی میں عہد توڑنے والوں کے لیے خود مرے گا اور اس کا بدن توڑا جائے گا. اس کا بدن، تو یہ مسیح کا وہ بدن ہے جو فیوچر میں ٹوٹ رہا ہے. اور خدا نے خود عہد کو نہیں توڑا. عہد کو کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم کی نسل نے توڑا ہے، جس نے سینا کے عہد کو کیا کیا ہے؟ بریک کیا ہے. اب ٹوٹنے تو بدن ان کے چاہیے، لیکن توڑا کس کا گیا ہے؟ کیونکہ مسیح ان میں شامل ہو گیا ہے. وہ شریعت کے مطابق پیدا ہوا، جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شامل ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہوا. وہ بھی ان میں کیا ہوا؟ تو مسیح کا بدن جو توڑا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے بدن ٹوٹنے سے بچ جائے. مسیح کا بدن جو توڑا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم خدا کے ساتھ نہ ٹوٹ جائیں، بلکہ وہ ہمیں خدا سے جوڑ دے. اور یہ ہمیں آپس میں بھی جوڑتا ہے. یہ ہمیں آپس میں بھی کیا ہے؟ جوڑتا ہے. تو مسیح یسوع کے بدن میں شمولیت جو ہے یہ عہد ہے. اور عہد میں یہ ہے کہ خدا ابراہیم کو بتا رہا ہے کہ کیسے فیوچر میں وہ جو ہے وہ قربان ہوگا، اس کے بدن کے ٹکڑے ہوں گے. یہ خدا کی ڈیوائن پریزنس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا. وہ ان کے درمیان میں مشال کی طرح، آگ کی طرح موجود ہوگی. اس کی ڈیوائن پریزنس جس میں وہ فرماتا ہے دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور اب جب ہم ہولی کمیونین میں شامل ہوتے ہیں تو اس کی ڈیوائن پریزنس ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اس کی ڈیوائن پریزنس ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اپنے عہد میں ہمارے ساتھ کیا ہے؟ موجود ہے. وہ کہتا ہے ابراہیم چیل کووں کو، عقابوں کو، گدوں کو اڑا رہا تھا. خدا کہہ رہا تھا میں تیری جنریشن کو پروٹیکٹ کروں گا، میں تیری جنریشن کو کیا کروں گا؟ میری پریزنس ان کے ساتھ ہوگی. ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، جس نے فرمایا ہے دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ. پھر اس نے پیالہ لیا اور بتایا یہ اس کے خون میں کیا ہے؟ نیا عہد. کیا ہے؟ نیا عہد ہے. اس کو دو باتوں میں ہم دیکھیں گے. پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں عہد کے اعتبار سے، اور اس کو ہم دیکھیں گے یرمیا کی کتاب، اس کا 31 چیپٹر، اس کا 31واں باب، اور اس کی 31 ورس سے لے کے اس کی 34 ورس تک 31 سے 34 آیت میں لکھا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکالا، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا. خداوند فرماتا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی، اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. خداوند فرماتا ہے اس لیے میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد
اس نئے عہد میں آپ کے لیے یہ تسلی کی بات ہے کہ خدا آپ کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرے گا. پاپ خدا نے چک کے ساٹے دور کنی دور جتنا پورب سے پچھم دور ہے, جتنا پورب سے پچھم دور ہے. یعنی پھر اسے یاد نہ کرنا, وہ پھر نظر نہیں آئے. لیکن خدا یرمیا کی معرفت کہتا ہے کہ وہ نیا عہد باندھے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلا عہد اسرائیل نے توڑ دیا ہے, اس لیے نئے کی کیا ہے, ضرورت پڑ گئی ہے. خدا نے نہیں توڑا, انسانوں نے توڑا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ خدا کے عہد کو لے کے خدا کے پہاڑ سے نیچے اترتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے, اور وہ اس کے نشان کے طور پر ان تختیوں کو توڑ دیتا ہے کیونکہ عہد ٹوٹ چکا تھا. پھر خدا کہتا ہے پہلے کی طرح اور بنا لا. خدا پھر ان پر کیا کرتا ہے, ان کو لکھ دیتا ہے. اب چونکہ پھر سے عہد ٹوٹ گیا ہے, ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, اس لیے وہ ویلڈ نہیں رہا. اور خدا جو ہے وہ نئے عہد کی باتیں کرتا ہے, اور نئے عہد میں تسلی کی بات یہ ہے کہ اب کہ میں اسے پتھر کی تختیوں پر نہیں لکھوں گا, بلکہ میں ان کے باطن میں لکھوں گا, ان کے دل کی تختیوں پر لکھوں گا. اسی لیے جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں. آمین. وہ خدا کے فرزند ہیں. اور پھر روح کے پھل کو بیان کر کے وہ کہتا ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے, کیونکہ روح کا پھل جو ہے وہ شریعت کی تکمیل ہے. اور یہ روح کے آئین جو ہیں, خدا کے آئین, اب خدا کے روح کے وسیلے ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے. کس پر لکھے ہوئے؟ ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے. اور یہ نیا عہد ہے. آج جمعرات کی رات ہمارے ساتھ ایک نیا عہد باندھا گیا جو ابدی ہے, جو کیا ہے, ابدی ہے, جس میں ہمارے بدن نہیں ٹوٹیں گے بلکہ ایڈوانس میں مسیح کا بدن ہی توڑ دیا گیا ہے. عہد ٹوٹنے کی سزا جو ہے وہ کس نے, ایڈوانس میں مسیح یسوع نے ہی لے لی ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے, مصلوب ہو گیا ہے. کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے, موت ہے. جب بھی لا ٹوٹے گا اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی, موت ہوگی, اور وہ موت مسیح نے ایڈوانس میں لے لی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو یاد نہ کروں گا. پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. تو عہد جو تھے یہ خون کے ساتھ باندھے جاتے تھے. موسیٰ نے جب سینا کا عہد باندھا تو وہ بھی خون کے ساتھ. کس کے ساتھ تھا؟ خون کے ساتھ تھا. یہ اس بات کو بھی جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ خون کے ساتھ عہد جو باندھا گیا ہے, یہاں پر خداوند نے ہمیں وائن دی ہے, اور اس کا پہلا معجزہ بھی وائن کا ہے جو کمفرٹ کو لے کر آتی ہے. کس کو لے کے آتی ہے؟ کمفرٹ کو لے کر آتی ہے. آئے اسے ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب کے 25ویں باب اور اس کی 6 سے 7ویں آیت میں, بلکہ 8ویں میں دیکھیں گے. لکھا ہے یسایہ 25 باب 6 تا 8 آیت میں, اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا. ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے, ہاں فربا چیزوں سے جو پرمغز ہو, اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو, اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام قوموں پر پڑا ہے, اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے, دور کر دے گا. وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا, اور خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا, اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا, کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے. یہ بات جو لکھی گئی ہے, کیونکہ ہم فرسٹ ریسیور نہیں ہیں,
हमें समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। जो फर्स्ट रिसीवर थे, जो उस टाइम के लोग थे, वो इस बात को समझते थे। जब कोई बादशाह फतह पाता था तो वो फतह की ज़ियाफत करता था, और उस ज़ियाफत में वो दूसरों को क्या करता था? शरीक करता था। लेकिन बात इससे भी डीप है, क्योंकि इस्राएल कुनानियों में आकर आबाद हुए थे, मुल्क कुनान उन्हें दिया गया था। कुनानी कौमें आप भी उनके दरमियान में क्या कर रही थी? सुकूनत कर रही थी। तो इसके पीछे यह था कि कुनानियों का सबसे बड़ा देवता जो था वो कौन था? बाल था। कुनान में उनका सीनियर गॉड जो है वो बूढ़ा हो गया है, एल जो है, और ये अब दुनिया का निजाम चलाने के काबिल नहीं रहा, और वो चाहता है कि जिम्मेदारी किसी नौजवान देवता को सौंप दी जाए, और वो योम को, जो समुद्र देवता होता है, उसको ये सौंपता है। कुछ देवताओं को ये बात पसंद नहीं आती, उन्हीं में बाल होता है। बहरकैफ मुख्तसर वो बाल जो है वो योम से यानी समुद्र से लड़ता है, गालिब आता है, और जब वो लड़ाई में जीत जाता है तो क्या करता है? एक ज़ियाफत का एहतमाम करता है, और वो ज़ियाफत में तमाम देवताओं को इनवाइट करता है कि वो उसकी फतह की यादगारी की ज़ियाफत में आकर शामिल हो जाएं, शरीक हो जाएं। लेकिन गलती से वो मौत को भी इनवाइट कर लेता है, और मौत क्या करती है? वो आकर टेबल से तो अपनी पेट नहीं बुझाएगी, उसे जिंदगी चाहिए थी। मौत बाल को खा जाती है। मौत किसको खा जाती है? बाल को खा जाती है। इसलिए जब कुनानियों में सूखा पड़ता था तो वो कहते थे हमारा जो स्ट्रॉन्ग गॉड बाल है ना, वो मर गया है। वो क्या है? मर गया है। अब इसी तनाजुर में यहां पर है कि बाल को तो मौत खा गई, लेकिन मौत को जो खा रहा है वो यहोवा है। वो कौन है? यहोवा है। इसीलिए ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? लफ्ज मौत हकीकत में उसी जुबान का लफ्ज है, यूग्रेट जुबान का, जिसे हम रास शमरा की तख्तियों में देखते हैं। उसका नाम हकीकत में मौत है, जो उर्दू में और हिंदी में जो है वो हमें नजर आता है। असल में देवता का हकीकी नाम मौत था, और मौत ने किसको खाया था? बाल को। लेकिन मौत को किसने खाया? खुदा ने। किसने खाया? खुदा ने। यानी मौत पर कौन गालिब आया? खुदा आया, यहोवा आया, क्योंकि वो जिंदगी का खुदा है, और वो मौत को शिकस्त देकर जिंदा करता है। क्या करता है? जिंदा करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि हम जो होली कम्युनियन में शामिल होते हैं तो ये खुदावंद की फतह की ज़ियाफत है, और ये आने वाली अजीम फीस्ट की भी जो है वो अलामत है, तस्वीर है, जो आखिरी वक्त में हम मसीह के साथ मनाएंगे। तो उसने कहा था ये प्याला नहीं पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं, नया ना पीऊं। उसने लास्ट कप जो था वो छोड़ दिया था, 4 कप जो थे वो डिलीवर होते थे। इसलिए मेरे अजीजों, ये हमारे लिए फीस्ट है जो खुदा की फतह की है। खुदावंद कहता है मेरे खून में नया अहद है। तो जब खुदावंद होली कम्युनियन जो है वो हमारे साथ बांध रहा था, तो उसने उस रात क्या किया था? हमसे नया अहद बांधा था, जिंदगी का है। किसका अहद? क्योंकि पहला अहद क्या है? मौत का अहद है। किसका अहद है? मौत का अहद है। अगला अहद, नया अहद क्या है? जिंदगी का अहद है। और ये इस बात की भी इलामत है कि हमारी रहाई जो है वो यीशु मसीह के खून से हुई है। हमारा भी फसह यानी मसीह कुर्बान, इसलिए हम उसके खून और गोश्त की ज़ियाफत में क्या होते हैं? शरीक होते हैं। उसके खून और गोश्त की ज़ियाफत में क्या होते हैं? शरीक होते हैं। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदावन की यादगारी में यह हमें रिमाइंड करवाती है, और ये हमें यह भी याद करवाती है कि हमारा मसीह आने वाला है, और जब वो आएगा तो मुकम्मल तौर पर हम जो हैं वो खुदा की बादशाही के जो बेनिफिट्स हैं उनको एंजॉय करेंगे,
ان کو کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اس پیالے میں سے پیتے ہو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو. یہ عملی طور پر خداوند کی موت کا اعلان ہے. یہ عملی گوسپل ہے. جب کبھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کی موت کا کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے، اظہار کرتے ہیں جب تک وہ نہ آئے. جب تک وہ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. اب آتے ہیں جو پرابلم تھی کرنتھیوں میں، وہ تھی فیلوشپ کی. جو امیر شخص تھے یہ اپنے لیے اچھے پرمزہ پر لطف کھانے لے کر آتے تھے، لیکن پرابلم یہ تھی کہ یہ جو چرچ کے اندر غریب لوگ تھے یہ ان کو اس میں شامل نہیں کرتے تھے. یہ خود ہی اپنا اچھا لذیذ کھانا کھا لیتے تھے. اوبر جو تھے چرچ میں وہ بعض دفعہ چرچ میں لیٹ بھی آتے تھے کیونکہ انہیں جاب سے چھٹی لیٹ ملتی تھی اور یہ ان کا ویٹ بھی نہیں کرتے تھے. اور دوسرا یہ ان کے کھانوں میں شریک نہیں ہوتے تھے اور انہیں اپنے کھانوں میں شریک نہیں کرتے. یہ رفاقتی کھانا نہیں تھا، یہ کمیونین نہیں تھی، یہ خود غرضی تھی. یہ اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھنا اور خدا کے خون خریدوں کو کم تر سمجھنا تھا. اور اسی چیز کو لے کر وہ کہتا ہے آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے، اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا ان کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ سزا پائے گا. چنانچہ وہ کہتا ہے ہم میں سے بہت سے بیمار ہیں، بہت سے سو بھی گئے ہیں، مر بھی گئے ہیں نامناسب طور پر خداوند کی عشاء میں شامل ہو کر. اور یہاں پر یہ بات جو ہے وہ ہمیں ریمائنڈ کرواتی ہے احبار کی کتاب کے 10ویں باب کو اور اس کی پہلی 3 آیات کو ہم دیکھتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے بہودان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی ان دونوں کو کھا گئی اور وہ کیا ہوا؟ مر گئے. تب موسیٰ نے ہارون سے کہا یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی، جو میرے نزدیک آئے ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری کیا ہو؟ تمجید ہو. سب لوگوں میں کیا ہو؟ میری تمجید ہو، لوگ مجھے مقدس جانے. جب خدا کے حضور میں آیا جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی پریزنس ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ موجود ہے. خداوند اپنی ڈیوائن پریزنس میں ہمارے درمیان میں موجود ہے. اور خاص طور پر جب ہم ہولی کمیونین میں آتے ہیں، خداوند کی میز پر آتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ خداوند کی میز ہے، یہ شیاطین کی میز نہیں ہے کہ تم خداوند کی میز اور شیاطین کی میز دونوں میں شریک ہو نہیں سکتے کہ اوتھے بھی میتھا ٹیکو کہ اوتھے بھی جاؤ. نہیں، آپ دونوں میزوں کے شریک ہو نہیں سکتے. لیکن جب خداوند کی میز پر آتے ہو تو یقین جانو کہ وہاں پر خدا کی کیا ہے؟ پریزنس ہے. آج چرچ میں جس بات کا فقدان ہے وہ ہے کہ خدا کی موجودگی کا اعلان تو کرنا، دعا میں تو کرنا کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں، لیکن محسوس نہ کرنا، احساس نہ رکھنا، آنر نہ دینا کہ وہ کیا ہے؟ موجود ہے ہمارے درمیان میں. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی آگ نکلتی ہے اور ہارون کے بیٹوں کو کیا کرتی ہے؟ وہ کھا جاتی ہے. دونوں نشے کی حالت میں تھے. اس لیے آگے حکم آتا ہے کہ تم میں سے کوئی نشے کی حالت میں جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے میرے قریب نہ آئے، میرے پاس نہ آئے، میری بارگاہ میں نہ آئے.
खुदा के हुजूर में, खुदा के चर्च में हमें होशो हवास में होना चाहिए, ना कि ख्वास बाख्ता हो, हमारी होश जो है वो उड़ गई हो और हमें खुदा की हजूरी का पास ना हो और हम नामुनासिब तौर पर जो है वो बातें करना और हरकतें करना जो है वो शुरू करते हैं। इसलिए हमें खुदा की डिवाइन प्रेजेंस का जो है वो क्या होना चाहिए, एहसास, क्या होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। और ये उसकी प्रेजेंस के एहसास में हमें ये देखना चाहिए हम सब खुदावंद के क्या हैं, खून खरीदे हैं। और अगर आप खुदावंद की रोटी में और उसकी मैं में शरीक हो रहे हैं कि हम उसके बदन की ज़ियाफत में शरीक हो रहे हैं, क्योंकि जो उसका बदन खाता और उसका खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसी की है, तो इस बात को भी याद रखें कि हम सब भी मसीह का क्या है, बदन है। और इसके साथ भी वो ज्यादती को एक्सेप्ट नहीं करता। और जब हम आपस में एक दूसरे को हकीर समझते हैं, खुद को बढ़कर दूसरे को कमतर समझते हैं, एक दूसरे को ऑनर नहीं देते, तो हम खुदा को ऑनर नहीं देते। किसको ऑनर नहीं देते? खुदा को ऑनर नहीं देते। जब इन छोटों के साथ किया तो किसके साथ किया? मेरे ही साथ। किसके साथ किया? मेरे ही साथ किया। इसलिए हमें जो है वो इस बात को जो है वो याद रखना चाहिए कि हम जब शामिल होते हैं तो अगर हमारे रवैये एक दूसरे के साथ दुरुस्त नहीं है, हम एक दूसरे को ऑनर नहीं देते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, तो ये भी पनिशेबल है खुदा के हुजूर। ये भी क्या है? इसीलिए कहता है आदमी अपने आप को आजमा ले। और यहां पर हम देखते हैं कि उनको मार क्यों पड़ रही थी, वो क्यों मर रहे थे, क्यों बीमार हो रहे थे, तो ये रीजन था खाने पीने की वजह से। किसकी वजह से? खाने पीने की वजह से। इसलिए वो कहता है 33 और 34 वर्ष में कि पास है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो, इंतजार करो। जो छुट्टी से जो है वो नहीं आए, अभी जॉब पर हैं, उनका क्या करो? वेट करो, इंतजार करो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो और बाकी बातों को मैं आकर क्या कर दूंगा? दुरुस्त कर दूंगा। ये ना हो कि आपने भाइयों का इंतजार ही नहीं किया, जल्दी से खाना खाकर बर्तन फारी कर दिए और वो आकर भूखा बैठा हुआ है। इसलिए पौलुस जो है वो इस कम्युनियन में हमें ये बता रहा है कि हमारा खुदा के साथ भी मिलाप हुआ है और हमारा आपस में भी क्या हुआ है? मेल मिलाप हुआ है। और हमने इस मेल मिलाप को क्या रखना है? कायम रखना है। और खुदा की कलीसिया के किसी भी फर्द को पॉवर्टी की वजह से, उसके स्टेटस की वजह से हकीर नहीं जानना, क्योंकि उसके लिए खुदा ने सबसे बड़ी कीमत दी है उसके बेटे यीशु का। वो प्रेशियस है, वो कीमती है। वो क्या है? कीमती है। अगर आपको उसका स्टेटस जानना है तो वो खुदा का बेटा है, बादशाह का बेटा, शहजादा है। आप प्रिंस हैं, आप प्रिंसेस हैं, क्योंकि आप खुदा यहोवा खुदा की फर्जंद हैं। गॉड ब्लेस यू।